اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محترم سامعین، آج شب شہادت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا ہے، اور عزیزو یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اسلام میں ایک بہترین کردار نبھایا ہے اور عالم بشریت میں پورے یعنی جہان کی خاتون کو یہ پیغام دیا ہے کہ اسلام میں ایک عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یعنی اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی دولت، خود سختیاں بھی صحیح، سب کچھ قربان کر دیا صرف دین اسلام کو بچانے کے لیے۔ عزیزو، بی بی خدیجہ کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک خاتون کا کردار کیا ہونا چاہیے اسلام میں، آج کی خاتون کا، آج کی عورت کا، کہ وہ کیسے بی بی خدیجہ کو دیکھ کے اپنی لائف کو چینج کر سکتی ہے۔ اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ جب تک ہم آج کے دور کو کنیکٹ نہیں کریں گے نا اس دور سے، تب تک ہم لوگ نہیں، عزیزان محترم، آگے ہی نہیں بڑھ سکتے۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ کیا ہمارا کردار، کیا ہمارا گفتار، ہماری رفتار، کیا ہمارا رول اسلام کے اندر کس رول کو فالو کر سکتا ہے۔ آج کی جو خواتین ہیں، جو سسٹر ہے، جو مدر ہے، یعنی وہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اسلام کے لیے۔ اب عزیزان محترم سب یہی بولے گے نا کہ بچوں کی خدمت کر رہے، گھر دیکھ رہے، واقعاً یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ بھی آسان کام نہیں ہے، مگر کیا یہ کام سسٹمیٹک ہو رہا ہے؟ عزیزو، کیا یہ کام سسٹمیٹک ہو رہا ہے یا بس صرف کہنے کو ہو رہا ہے؟ یہ ضروری ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ اس دور میں کہ جو جہالت کا دور ہے، جہاں پر خاتون کی عزت ہی نہیں ہے، اس دور کے اندر جناب خدیجہ بزنس کر رہی ہے، کاروبار کر رہی ہے، اور اس وقت ان کے القاب کیا ہے؟ طاہرہ، یعنی پاکیزہ، پاکیزہ خاتون۔ اس وقت کہ جب اسلام مبعوث ہی نہیں ہوا، اسلام آیا لیکن مبعوث نہیں ہوا، لیکن اس وقت کاروبار کر رہی ہے، اور وہ مشہور ہے اپنی پاک دامنی اور عزت کی وجہ سے اس دور میں۔ تو عزیزان محترم، اب ہم پر یہ لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اگر ایک شیعہ خواتین کہہ رہی ہے تو اپنے آپ کو چینج کرے، اپنے آپ کو اس ماڈل سے، اس رول سے ملانے کی کوشش کرے کہ آیا ہم جناب خدیجہ کو یا جناب زہرا کو یا جناب زینب کو فالو کر رہے ہیں؟ یعنی ہم دیکھیں کردار کو، اور یہ کردار ہم نہیں بیان کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ حضرت نوح کی وائف، حضرت لوط کی وائف کیا ہے کہ انہوں نے اوبے نہیں کیا نبی کو، اور کہا گئی جہنم۔ پھر وہی قرآن آگے جناب آسیہ کی مثال دے رہا ہے، جو فرعون کی وائف ہے، حضرت آسیہ جو فرعون جیسے ظالم کی وائف ہے، اس کی مثال دے رہا ہے۔ تو عزیزو، قرآن ہمیں مثال دے رہا ہے، تو ہمیں اب چیک کرنا ہے کہ ہم کس خاتون کو فالو کریں۔ اور عزیزو، ایک مجرب عمل، بہت زیادہ مجرب عمل ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ جو بھی جناب خدیجہ کے توسل سے یہ عمل کرے گا تو خدا اس کی حاجتوں کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ جناب خدیجہ کے توسل سے عزیزان محترم روزانہ 100 مرتبہ یعنی 100 ٹائمز بی بی خدیجہ کو ہمیں سلام کرنا ہے، اور آج کی شب سے ہی یہ عمل سٹارٹ کرنا ہے، اور اس کو ہمیں 22 رمضان تک یعنی 22 رمضان تک، شب قدر تک ہمیں روز یہ عمل کرنا ہے، یعنی روز ہمیں سلام کرنا ہے۔ اور کیسے کرنا ہے؟ السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکہ یا مادر فاطمہ، السلام علیکہ یا ائمۃ الہدیٰ۔
اس طرح سے ہمیں بی بی کو سلام کرنا ہے، یا صرف ایک ہی سلام کرو، اگر مشکل ہے تو صرف ایک ہی سلام کرے کہ السلام علیکہ یا خدیجۃ الکبریٰ۔ روزانہ ہمیں اس طرح سے سلام کرنا ہے اور 100 مرتبہ صلوات پڑھنی ہے، یعنی ایک تسبیح سلام کی اور ایک تسبیح صلوات کی، اور پھر ہمیں تحفہ کرنا ہے یہ کہہ کے کہ یہ میں تحفہ کر رہی ہوں جناب خدیجۃ الکبریٰ کو۔ اور اس کے بعد عزیزان محترم ہمیں اپنی حاجت مانگنی ہے، اور دیکھیے گے عزیزو کہ ملتا ہے، علماء کہتے ہیں کہ 22 دن کے اندر انشاءاللہ جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی پرابلمز ہے، وہ خدا جناب خدیجہ کے صدقے میں دور کرے گا، اور یہ بہت انتہائی مجرب عمل کہا گیا ہے، کیونکہ بی بی خدیجہ نے اپنی پوری لائف دے دی اسلام کو بچانے کے لیے، تو یقیناً وہ خدا بی بی خدیجہ کے توسل سے ہماری حاجتوں کو قبول کرے گا۔ اور عزیزو میں اپنی اختتام پر آ گئی، عزیزارو اتنی بڑی خاتون کہ اس بی بی کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ، اب دونوں کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ 4 سال شعیب ابو طالب میں تھے، 4 یا 5 سال، تو وہ ان لمحات میں، وہ 4 یا 5 سال اس جیل میں آپ لوگ بھوکے پیاسے پتے کھا کے عزیزان محترم رہے ہیں، ملکۃ العرب ہے، لیکن وہ جھاڑ کے پتے کھا کے زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ کا رسول امام علی، بی بی فاطمہ بنت اسد، ہماری ماں جناب خدیجہ، بی بی زہرا، یہ سب پتے کھا کے زندگی گزار رہے تھے۔ اس کے بعد عزیزان محترم اس ٹری کے روٹس کچھ زہریلے جڑ تھے جسے کھا لیا تھا، جس کے بعد آپ جب شعیب ابو طالب سے جب باہر آئے نا تو آپ زہریلے ہو گئے تھے اور زہر کا اثر ہوا، اور اسی میں جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کی شہادت ہوئی۔ تو جو ہماری ماں بی بی خدیجہ کی بھی شہادت ہوئی ہے، زہر کا اثر ہو گیا تھا، اس لیے کہ دشمنوں نے آپ کو وہاں پہ رکھ دیا تھا، کھانے کو کھانا نہیں تھا، پینے کو پانی نہیں تھا، اور ملکۃ العرب ہو کر اس بی بی نے اتنی مصیبتیں اٹھائی، کیوں؟ اسلام کو بچانے کے لیے۔ عزیزار اس وقت بی بی نے صرف اپنے پر مصیبتیں نہیں اٹھائی، بلکہ بی بی کے بعد ان کی پوری اولاد اسلام پہ قربان ہوئی۔ ایک بیٹی ہے لیکن مسلمانوں نے اس بیٹی کو بھی پرسہ نہیں دیا، ہر باب ازا اس بیٹی کو بھی زندہ نہیں رہنے دیا۔ آج بی بی فاطمہ کو ان کی ماں کا پرسہ دو، بی بی خدیجہ کے صرف ایک لوتی بیٹی فاطمہ، لیکن 18 سال کے سن میں دنیا سے گزر گئی، عزیزارو بی بی زندہ نہ رہ سکی۔ ہائے بی بی زہرا کو کسی نے ان کی ماں کا پرسہ نہ دیا۔ عزیزارو جب جناب خدیجہ کا آخری وقت آیا ہے نا، تو جناب خدیجہ نے رسول خدا کو بلایا اور بلا کے کہا کہ اے رسول خدا، میں نے پوری کوشش کی، اے اللہ کے رسول میں نے پوری کوشش کی، مگر اس طرح سے نہ کر پائی جو میرا حق تھا آپ کی خدمت کرنے کا۔ یعنی عزیزو سب کچھ دے دیا، زندگی دے دی، سختیاں برداشت کر لی، مگر اس پر بھی کہہ رہی ہے کہ جو میرا حق تھا میں وہ ادا نہ کر سکی، اے اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجیے۔ عزیزو یہ تربیت ہے، یہ سیرت ہے۔ اور اس کے بعد بی بی نے کچھ وصیتیں کی اور کچھ باتیں شرم و حیا کی وجہ سے خود رسول سے نہ کر پائی۔ ایک بارگی بی بی خدیجہ نے بی بی زہرا کو قریب بلایا اور بلا کے، جناب زہرا اس وقت بہت چھوٹی سی تھی، کہا بیٹا بابا سے یہ کہہ دیجیے گا کہ میں یہ نہیں کہہ پا رہی۔ اور وہ باتیں کیا تھی؟ کہا کہ مجھے قبر میں، بی بی خدیجہ کہتی ہے جناب زہرا سے کہ بیٹا بابا سے کہہ دیجئے کہ مجھے قبر میں خوف آتا ہے، میں کس طرح اس اندھیرے قبر میں جاؤں۔ اور عزیزو پروردگار نے صرف اپنی طرف سے خود حضرت خدیجہ کے لیے کفن بھیجا،
کیونکہ ظاہر ہے وہ خدیجہ کہ جس نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے لٹا دیا، تو پھر خدا نے آخری منزلت سفر کا لباس اپنی بارگاہ سے حضرت خدیجہ کے لیے بھیجا۔ عزادارو بی بی خدیجہ کو دفنا دیا گیا۔ عزادارو ملتا ہے کہ جناب خدیجہ نے کچھ وصیتیں کی۔ ایک وصیت آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ ایک مرتبہ رسول خدا سے کہا کہ اللہ کے رسول میری بیٹی بہت چھوٹی ہے، اے اللہ کے رسول میرے جانے کے بعد میری بیٹی کا خیال رکھیے گا کہ کوئی اس سے اونچی آواز میں بات نہ کرے۔ اللہ اکبر، یا خدیجہ آپ صرف اس بات پر پریشان ہیں کہ بات اونچی آواز میں نہ کرے، ارے آپ تو چلی گئی، آپ عزادارو میں کہوں گی اے بی بی خدیجہ آپ تو چلی گئی، آپ پر آپ کی بیٹی نے گریہ بھی کیا اور بابا نے دلاسا بھی دیا، مگر ہائے بابا کے جانے کے بعد فاطمہ کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اللہ اکبر، اے بی بی اگر آپ ہوتی نا تو کیسے برداشت کر پاتی؟ اے بی بی آپ فرما رہی ہیں کہ اونچی آواز میں بات نہ کرو، مگر امت نے کیا کیا فاطمہ کے ساتھ؟ بات کرنا تو دور کی بات، ارے دروازے کو جلا دیا گیا۔ ارے جب بی بی خدیجہ اس دنیا سے گئی نا تو رسول خدا نے دلاسا دیا، جناب زہرا کے آنسوؤں کو پوچھا، اپنے سینے سے اپنی لاڈلی کو لگایا۔ عزادارو مگر میری جان قربان بی بی زینب پر، جو کہتی ہیں کہ میں دیکھتی رہی اپنے ماں کے اوپر ہونے والے مصائب، میں کبھی ان مصائب کو نہیں بھول سکتی۔ کبھی وہ ظالم میرے ماں کو بنی ہاشم میں آ کے مارتے، کبھی میرے ماں کو گھر کے اندر گھس کے مارا گیا، کبھی در و دیوار میں میری ماں آ گئی۔ یہ بھی تو بیٹی ہے نا جو دیکھ رہی ہے، ارے اس کو کون دلاسا دے گا؟ اور دادارو یہی پر غم ختم نہیں ہوئے، میں کہوں گی اے بی بی زہرا آپ چھوٹی تھی، آپ کو بڑے پیار سے آپ کی ماں کے جنازے سے جدا کیا گیا۔ آئیے کربلا کے اندر دیکھیے کہ آپ کے لختے جگر کی ایک بیٹی ہے جو 4 سال کی ہے، لیکن اسے اپنے باپ کے جنازے سے پیار سے نہیں جدا کیا گیا، لیکن اسے تازیانوں اور تماچوں کے ساتھ جدا کیا گیا۔ ارے بی بی آپ کیسے برداشت کرتی؟ یہ آپ کی آنے والی نسل کے ساتھ امت نے کیا کیا ظلم ڈھائے، اور اگر یہی پر معاملے رک جاتے نا تو بی بی ہم قناعت کر لیتے، مگر ہار باب ازا ہمارا سلام ہو امام الزمانہ پر۔ عزادارو امام الزمانہ خود زیارت ناہیہ میں رو کے فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان گالوں پر کہ جو کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اپنی رنگت بدلتے رہے۔ عزادارو کیا کبھی چھوٹی بچی کے گال کی رنگت بدلتی ہے؟ کیا کبھی کوئی چھوٹی سی 4 سال کی بچی گش کھا کے گر جاتی ہے؟ لیکن ہائے بی بی سکینہ پر ایسے ایسے ظلم ہوئے کہ وہ بچی بار بار گش کھا کے گر جاتی، اپنے گالوں پر ہاتھ رکھ کے یہی کہتی چچا عباس، اے چچا میں کبھی پانی نہیں مانگوں گی، اے چچا بس آپ آ جائیے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔